وہ ذرا نہایت توجہ طلب ہے کہ ہولی پروفٹ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے محبوب نبی ہیں، ایز اے رول ماڈل، یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو آپ ہر وقت سنتے ہیں، ہر کوئی اس پر لکھتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے، اور یہ جملہ ہماری زبان زد عام ہے، ایز اے رول ماڈل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رول ماڈل۔ تو ہم اس بات کو ڈسکس کرنے سے پہلے کہ ایز اے رول ماڈل وہ کیسے ہیں، اور ہم نے بطور رول ماڈل ان سے جو رہنمائی، جو گائیڈنس ڈرائیو کرنی ہے، ان کی شخصیت جو روشنی کا مینار ہے، اس سے جو ہدایت لینی ہے وہ کیسے لینی ہے، اس موضوع سے پہلے ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں، چونکہ ہم ایک ورسٹائل معاشرے میں رہتے ہیں، ملٹی کلچرل معاشرے میں رہتے ہیں، جس میں اگر تو پاکستان کی حد تک بات کریں تو مختلف مذاہب ہیں، مختلف مسالک ہیں، چند مذاہب والے لوگ بھی ہیں، تھوڑے ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن اگر آپ ورلڈ وائڈلی بات کریں تو پھر دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، اور یہ جو ٹائم ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ ٹائم ڈائیلاگ کا ٹائم ہے۔ جو لوگ آج شدت پسندی کی زبان بولتے ہیں یا بولنا چاہتے ہیں یا سمجھاتے ہیں یا سمجھانا چاہتے ہیں، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چونکہ آج کا ذہن دلیل چاہتا ہے، آج کا ذہن استدلال چاہتا ہے، آج کا ذہن استنباط چاہتا ہے، آج کا ذہن بات کو ماننے کے لیے ٹھوس بنیادیں چاہتا ہے، اور اگر ٹھوس بنیادیں میسر نہیں تو آپ بات تو سن لیں گے، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ بندہ ہلکا ہے، بات ہلکی ہے، کوئی وزن نہیں۔ ہمارے ہم دینی حلقوں میں بھی اور سیاسی حلقوں میں بھی اور معاشرتی حلقوں میں بھی بیان بہت کچھ ہوتا ہے، لکھا پڑھا بہت کچھ جاتا ہے، اس کی بنیادی غیر مؤثریت کی وجہ یہی ہے۔ گلوبل ورلڈ کے تناظر میں آپ بات کریں گے بطور مسلمان کہ میرا نبی میرے لیے رول ماڈل ہے، اسی معاشرے میں ایک کرسچن آپ کو ملے گا، وہ کہے گا میں تو نہیں مانتا، میرے لیے تو حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو ہم تو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور بندہ مانتے ہیں، وہ کہیں گے میرے لیے تو وہ رول ماڈل ہے۔ آپ انڈیا والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہ کہیں گے ہمارے لیے تو رام اور کرشن رول ماڈل ہے۔ پھر آپ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں تو وہ کہیں گے جو گوتم بدھ صاحب ہیں وہ رول ماڈل ہیں۔ تو آپ پوری دنیا کا چکر لگائیں تو ہر ایک کے ہاں رول ماڈل مختلف ہے۔ تو اگر تو چھوٹی سطح پر بات کی جائے تو بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جی ہمارے نبی رول ماڈل ہیں، ان کی یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، ہم بیان کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ دور گزر چکا۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ڈیفائن اینڈ وی ہیو ٹو کلیریفائی اینڈ وی ہیو ٹو جسٹیفائی کہ اگر میرا نبی رول ماڈل ہے اور میں کہہ رہا ہوں، کیا میرا یہ دعویٰ جذبات پر مبنی ہے، میری ذاتی محبت پر مبنی ہے، میری ذاتی عقیدت پر مبنی ہے، یا اس کے اندر میں اس دعوے کی معقولیت کو اس سطح پر ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ہر ایک کا سر جھک جائے کہ ہاں اس کا دعویٰ ٹھیک ہے۔ رول ماڈل پر جانے سے پہلے یہ ایک سوال ہے جو رول ماڈل سے متعلق ہمارے معاشروں میں اٹھتا ہے اور اٹھنا چاہیے، لیکن ہم عام طور پہ نہ اس کو اٹھاتے ہیں نہ عام طور پہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ یہی حال قرآن مجید سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے۔ کتنے تصورات ہیں خدا کے کائنات میں، آپ سب اہل علم ہیں، کسی کو کوئی تمہید کی بات بتانے کی ضرورت نہیں، اشاروں سے سمجھ جائیں گے۔ ایگزسٹنس آف گاڈ، نان ایگزسٹنس آف گاڈ، پھر جب ایگزسٹنس آف گاڈ کے مباحث ہیں تو کس طرح کے خدا، ایک ایسی بحث ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن اس موضوع کو بھی ایک اصولی تناظر میں لیتا ہے، جس طرح سیرت کے رول ماڈل کو ایک اصولی تناظر میں لیتا ہے۔ دیکھیے قرآن بڑی معقول کتاب ہے، عقلی، یہ کسی بحث میں الجھاتا نہیں ہے، بلکہ یہ اصولی معیار اور اصولی سٹینڈرڈز دے کے اوپن چیلنج کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ کتاب ایک خطے کے لیے نہیں آئی تھی، پہلی کتابیں خاص تمدن کے لیے تھیں، خاص علاقوں کے لیے تھیں، خاص تہذیبوں کے لیے تھیں، لیکن یہ کتاب ہر تہذیب کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر تمدن کے لیے،
ہر انسان کے لیے ہے جو چھوٹی سی چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سے بڑی سطح تک ہے، جو مشرق سے مغرب تک کہیں بھی آباد ہے، وہ ہر ایک کے لیے یہ ہدایت ہے۔ قرآن نے خدا کے متعلق 4 دعوے کیے۔ قرآن نے کہا خبردار کسی کے خدا کو برا نہ کہو، وہ جھوٹا ہو یا جو مرضی ہو۔ یہ تو ایک اصول دعوت ہے، لیکن خدائیت کے 4 معیار بیان کر دیے سورہ اخلاص میں۔ فرمایا خدا وہ ہوتا ہے جو ایک ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہو، یعنی اس جیسا کوئی نہ ہو۔ پہلا تو یہ ہے، انسان تو خدا ہو نہیں سکتا، میں آپ جیسا ہوں اور آپ مجھ جیسے ہیں، ہماری حیت میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی تو سب دکھنے میں جیسی۔ تو خدا وہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کوئی ہندو بھائی آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی یہ بت خدا ہے، تو اس جیسا کہ آپ دوسرا بت نہیں تراش سکتے۔ قرآن کی آپ کیس پٹنگ کا انداز دیکھیے، کہتا ہے جی ایسا بندہ، ایسی ہستی کو میں خدا مانوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جس جیسی دوسری نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سمد، جو بے نیاز ہوگی، اس کو کوئی حاجت نہیں، کوئی نیاز مندی کسی سے نہیں ہے۔ ہم تو سراسر حاجت پہ پیکر ہیں، ہم کھاتے ہیں، نہ کھائیں تو نہیں رہ سکتے، نہ پئیں تو نہیں رہ سکتے، سانس لیں تو نہیں ہماری تو 100 طرح کی احتیاجات ہیں۔ تو خدا کا دوسرا سٹینڈرڈ یہ، اور اگر آپ ہندوازم میں چلے جائیں تو وہ بت بیچارہ وہ تو بنایا ہی خود جاتا ہے، اس کا تو وجود ہی انسان کا محتاج ہے، بے نیاز اس نے کہاں ہونا ہے۔ اسی طرح آپ اس سٹینڈرڈ کو ایک بین الاقوامی سطح پر جو تصور خدا ہے اس کو لے جائیں، جو بے نیاز ہو۔ تیسرا، جو نہ ماں باپ رکھتا ہو نہ اولاد رکھتا ہو، اس کا وجود نہ ماں باپ کا محتاج ہو نہ اولاد اس کے آگے اس سے چلی ہو۔ اور 4، کوئی اس کا ہمسر نہ ہو برابر، کسی ایک حوالے سے، تمام حوالوں سے تو ہو نہیں سکتا، کسی ایک حوالے سے بھی کوئی اس کا ہمسر نہ ہو۔ قرآن نے کہا یہ 4 وہ معیار ہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ جس کے پاس یہ 4 معیار ہوں اس کو کہیں کہ لے کر آئے، ہم اس کو خدا مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہمارے قرآن نے یہ اصول دیا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے اللہ کی ذات کے علاوہ ان 4 عقلی اور معقول اور محسوس اساسات پر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ مقدمہ تھا قرآن کا ذات باری تعالیٰ سے متعلق۔ باقی صفات کی بحث ہے، بارش برساتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہ پھر اس نے نشانیاں دی۔ اصولی مقدمہ یہ ہے سورہ اخلاص میں۔ اسی طرح رول ماڈل کے بارے میں بھی اصولی مقدمہ، یہ بند ہو گیا ہے، اچھا رول ماڈل کے بارے میں بھی اصولی مقدمہ، ادھر سے چل گیا، آ جائے گا کوئی نہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ رول ماڈل کے بارے میں بھی اصولی مقدمہ جو ہے وہ یہی ہے۔ میں کہتا ہوں میرا ایک اور رول ماڈل ہے، دیکھیں نا، ایک آزاد دنیا ہے، علم و دانش کی دنیا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جناب جبرن قائل کر دیں گے، وہ دور چلے گئے۔ ایک آزاد فکر، علم و دانش کی دنیا۔ کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو کیا آپ اسے جھگڑ پڑیں گے؟ نہیں جھگڑیں نا۔ نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، دلائل کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ رول ماڈل کے کچھ معیارات ہیں، بین الاقوامی معیارات، جو ہم ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کو کہیں گے کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ ہم کچھ معیار سامنے رکھتے ہیں، ان معیارات پر آپ بھی کسی شخصیت کو پرکھنا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ لائیں، 100 بسم اللہ۔ انہی معیارات پر ہم اپنے نبی کو بھی پرکھیں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ ان معیارات پر کون پورا اترتا ہے۔ اور یہ بھی آزادی ہے، ان معیارات میں آپ اضافہ کرنا چاہیں اضافہ کر لیں، کمی کرنا چاہیں کمی کر لیں، لیکن ثابت یہ کرنا ہے کہ ان لیسٹ منیمم سٹینڈرڈز پہ وہ پورا اترے گا، پھر وہ رول ماڈل کہلائے گا۔ یہ اگلی بحث ہے کہ رول ماڈل کیا ہے۔ پہلی چیز، اب میں نے اللہ کی ذات کے حوالے سے بھی بتا دیا، قرآن مجید کا اصولی مقدمہ، قرآن اصولوں کی کتاب ہے۔ انسان کی تخلیق دیکھیں، یہ جو میں کھڑا ہوں اور آپ ہیں، اس کی تخلیقی اسکیم پر غور کیجئے۔ اگر ہمیں ہر شے صرف محض ٹھونس دینی ہوتی ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر، تو اس تخلیقی اسکیم میں، اس پوری کی پوری تخلیق میں یہ اللہ نے ایک شعور اور دماغ اور یہ عنصر اور یہ جوہر کیوں رکھا ہے؟ اگر پورے وجود میں اس کی کار فرمائی کوئی نہیں ہے اور ہر شے ہمیں لکھی لکھائی آ جانی ہے، جو کہ ہمارے ہاں بعض حلقوں میں یہ تاثر ہے اور یہ بہت بڑا غلط تاثر ہے۔
اگر ہر شے لکھی لکھائی آنی ہے تو بھائی اس پوری اسکیم میں دماغ کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ شعور کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ شعور تو چاہتا ہے نئے دروازے واہ ہوں، دماغ تو چاہتا ہے کہ غور و فکر کریں۔ بالکل یہی قرآن بھی چاہتا ہے کہ غور و فکر کریں، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے اور اس حد تک پابند کرتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ تدبر عمومی غور و فکر نہیں ہوتا، بلکہ ایسا سنجیدہ غور و فکر ہے جو آپ کو کسی حتمی نتیجے کے پاس لے کر جاتا ہے، حتمی نتیجے تک لے کر جاتا ہے۔ افلا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں جو عقل سے نہیں سوچتے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ بدتر اس لیے ہیں چونکہ جانور کو اور ملائکہ کو اور دیگر تمام مخلوقات کو تو ان کی تو اطاعت ہے ہی ساری کی ساری جبری اطاعت۔ یہی عقل کا جوہر تو ہے جو انسان کو اختیاری اطاعت کا حق دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان معتوب بھی ہے اور ماجور بھی ہے، اس کو اجر بھی دیا جائے گا اور اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ باقی کسی مخلوق کے لیے اجر و سزا نہیں ہے، انسان اور جنات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے۔ تو قرآن اصولوں کی کتاب ہے، یہ ہمیشہ اصولوں سے بحث کرتا ہے۔ آگے آئے گی ایک بحث کہ قرآن مجید جو ہے قیامت تک کے لیے کیسے باقی ہے۔ یہ بھی ہم نے لگے لگائے مذہبی مقدمے رٹے ہوئے ہیں کہ کیسے باقی ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی کرے گی۔ اس کی صورت ہم نہیں واضح کر کے سامنے رکھ سکے کہ اس طور پہ رہنمائی کرے گی، اس پر ہم کچھ انشاءاللہ گزارش کریں گے۔ ابھی یہ 5 معیارات ہیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا معیار ہے جامعیت۔ جامع ہو وہ شخصیت، وہ جو ہدایت دے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پہلو پر تو ہدایت دے رہا ہے، دوسرے پہلو پر خاموش ہے۔ اس کی بارگاہ میں اگر کوئی تاجر آ جاتا ہے تو تاجر کے لیے تو اس کے پاس رہنمائی ہے، اگر کوئی داعی دین آ جاتا ہے تو اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی مصلح آ جاتا ہے تو اس مصلح کو تو وہ اصلاح کا لائے عمل بتاتا ہے، اس کے پاس کوئی سپہ سالار اور جنگجو آ جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے لیے رہنمائی نہیں ہے۔ اس کے پاس ریاست کے وفود آ جاتے ہیں، وہ ان کو گائیڈ نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے حلقہ احباب میں، دنیا میں، پاکستان اور ورلڈ وائڈ دیکھیں کتنی فیلڈز بن سکتی ہیں، تجارت، معیشت، سیاست، دینیات، مذہبیات، فکریات، اخلاقیات، بناتے جائیے۔ کسی بھی فیلڈ سے متعلق ہدایت لینے اگر کوئی آئے اور ہدایت دینے والا رول ماڈل اس میں اتنا کامل نہ ہو کہ اس کے لیے باعث ہدایت بن جائے، وہ رول ماڈل ہو ہی بھی نہیں سکتا، اور وہ رول ماڈل جامعیت کی اس معیار، سٹینڈرڈ اور اصطلاح پر پورا بھی نہیں اتر سکتا۔ مثال دیتا ہوں، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بائبل پڑھی ہے؟ اس کو کبھی دیکھیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی سے اگر کوئی چاہے کہ مجھے جنگ کے، دیکھیں نا، ہم پر کوئی حملہ کر سکتا ہے بطور انسان، بطور معاشرہ، بطور ریاست، ہم برسر پیکار ہیں دشمنوں سے، تو میں نے ڈیفینس کیسے کرنا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی سے آپ ڈھونڈ کے دکھائیے، نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی زندگی میں یہ پہلو سامنے درپیش ہی نہیں ہوا۔ ان کی زندگی سے آپ کو اخلاقیات ملیں گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے، میں کیوں حضرت عیسیٰ کی مثالیں دے رہا ہوں، اس وقت سب سے بڑا مذہب کون سا ہے دنیا کا؟ کرسچینٹی۔ دس از دا فیکٹ، کرسچینٹی۔ اور دنیا کے سب سے زیادہ مقبول عام اور سب سے زیادہ قبول کیے جانے والے مذہب کا، اس کے اندر جامعیت کا پیمانہ اگر اس کے سامنے رکھیے تو وہ ان کے پاس جواب نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کاروبار کی ہدایات اگر کسی تاجر کو چاہیے تو بائبل میں نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجارت کی ہی نہیں، خانہ بدوشی میں رہے۔ 30 سال یا 31 سال یا 34 سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا۔ 3 روایتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو ایک اتنا بڑا گیپ معاشیات اور آپ کی جو ہے اپنا یہ عسکریات، آپ کا ڈیفینس سسٹم، سارا کا سارا دفاعی نظام،
یہ خارج ہو گیا. اس متمدن معاشرے میں بتائیے کہ اگر ایک شخصیت جس میں یہ دو بڑے اینگل ہی خالی ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم اختصار سے چلتے ہیں، اس کو آپ جامعیت کے معیار پہ پورا اتاریں گے؟ نہیں اتر سکتے. نیچرل بات ہے، نہیں اتر سکتی. اس کے مد مقابل آپ گوتم بدھ صاحب پہ چلے جائیں، بدھ مت کے جو قائد ہیں یا بانی ہیں، ان کی شخصیت سے آپ دیکھ لیں، آپ کو چند اخلاقی پہلو تو ملیں گے، آپ کو باقی کئی پہلو نہیں ملیں گے. اس کے بعد آپ کسی اور مذہبی شخصیت، بابا گرو نانک کو لے لیں، ٹھیک ہے، سکھ مت کو. اس کے بعد آپ اوپر چلے جائیں کنفیوشسزم میں، کنفیوشس کو لے لیں. اس کے بعد آپ اوپر چلے جائیں جینزم میں، مہاویر کو لے لیں. یہ میں نے آپ کو بڑے مذاہب کے جو 10 بڑے مذاہب ہیں، 8-10، ان کے جو بانیان ہیں ان کے نام گنوا دیں. کوئی ایک اٹھا لیجئے. ابھی ہم 5 پہ نہیں آئے، صرف 1 پہ آئے ہیں. اس ایک معیار پر آپ ان 5 مذاہب یا 10 کے 10 بڑے مذاہب کی شخصیات سے متعلق رہنمائی حاصل کیجئے، آپ کو نہیں. تو پہلے تو ہم نے یہ مقدمہ قائم کرنا ہے کہ رول ماڈل واقعی ہمارے نبی ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان سے کس کس نوعیت کی ہدایت لینی ہے. وہ ہدایت بھی ہم نے مسلکوں میں بانٹ رکھی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. دوسری بات، دائمیت. دائمیت کیا ہوتی ہے جی؟ ہمیش کی کنٹینیوٹی. 2023 میں تو ایک بندہ ہادی اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہو، 2050 میں نہ رکھتا ہو. کتنے ایسے بڑے بڑے لوگ آئے ہماری اسلام کی ہسٹری میں، دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں دیکھیں. کیا ان کو ہادی مانا جاتا ہے آج؟ وہ اپنے وقت میں آئے، انہوں نے سرو کیا، اچھے کام کیے، ڈیولپمنٹس کی، افکار کو فروغ دیا اور چلے گئے، ختم. یہ جو پورا مقدمہ میں نے جامعیت کا باندھا، اس کو آپ دائمیت پہ بھی لگائیے. دائمیت تو قانون الہی کے بھی خلاف ہے، قانون الہی کے بھی خلاف ہے. ایک وقت میں ابن کثیر کی روایت کے مطابق 8-8 ہزار انبیاء ایک وقت میں زمین پر موجود رہے. ایک ہی علاقہ ہے، ادھر حضرت ابراہیم بیٹھی، دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام ہے، تیسرے علاقے میں تھوڑے عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. سورہ یاسین کو پڑھیے، ایک گلی کے لیے 2 نبی آتے ہیں، پھر ایک بستی کے لیے 2 نبی آتے ہیں، ایک نبی آتا ہے. تو گویا انبیاء کا بھرمار کثرت تھی. تو ظاہر ہے، اب ہمیں یہ تفصیلات تو نہیں معلوم کہ ان کی شریعتوں میں فرق تھا یا نہیں فرق تھا، لیکن یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ ہر نبی جس دائرے کے لیے آیا تھا اس دائرے میں اس کے احکام پر عمل کرنا ایمان تھا. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ تو ظاہر ہے، اب دیکھیے ایک نبی کا وصال ہو گیا، وفات پا گئے، اگلے نبی آ گئے، تو کس کی تعلیمات دائمیت کے درجے پہ آتی ہیں؟ صاحب نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. اچھا، اور جو جامعیت سے خارج ہو گئے، ظاہر ہے وہ تو آگے لاجیکلی چیز نہیں نہ چلے گی، لیکن ہم پھر بھی چلیں فار دا سیک آف ڈسکشن آگے چلاتے ہیں. دائمیت بھی ختم. لیکن اچھا، آگے چلنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جامعیت میں جب، اب باقی تو ہم نے مقدمہ بحث کر لی، اب اسی جامعیت میں چلتے چلتے آگے تھوڑی تفصیل بھی آئے گی. چلتے چلتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھ لیجیے. آپ کی زندگی میں جامعیت کا کیا مظہر اور کیا مظاہرہ تھا؟ کیا آپ نے تجارت کی؟ کیا آپ نے شادی کی؟ کیا آپ نے بطور باپ سرو کیا؟ کیا آپ نے بطور شوہر سرو کیا؟ کیا آپ نے انسانوں کے ساتھ بطور بھائی سرو کیا؟ کیا آپ نے بطور لیڈر سرو کیا؟ کیا آپ نے بطور سب آرڈینیٹ سرو کیا؟ بالکل کیا. کیا آپ نے بطور قائد سرو کیا؟ کیا آپ نے بطور ریاست کے سربراہ سرو کیا؟ کیا آپ نے بطور بزنس مین سرو کیا؟ کیا آپ نے بطور دوست سرو کیا؟ کیا آپ نے بطور دشمن سرو کیا؟ یس. آپ نکالتے جائیے. تو جامعیت یہ ہوتی ہے کہ ہر حوالے سے کسی بھی ایکسپیکٹ پر، کسی بھی پہلو پر آپ ہاتھ اٹھائیں اور کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، پوری کی پوری سیرت کا پکچر آپ کے سامنے. دائمیت پہ آتے ہیں.
دائمیت کیا ہے؟ دائمیت یہ ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس کی تعلیمات ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد قابل قبول رہی ہو۔ خود یہ اللہ کا قانون نہیں تھا۔ ایک نبی کے بعد اللہ دوسرا نبی لاتا، شریعت کے احکام میں تبدیلی ہو جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب کے نکاح میں 2 بہنیں تھیں، سکی بہنیں، وہ آ سکتی تھیں، اس کے بعد منسوخ ہو گئی۔ تو گویا انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ تنوع، یہ ڈائیورسٹی، یہ اپ گریڈیشن چلتی رہی۔ تو یہ تنوع، یہ ڈائیورسٹی اور یہ اپ گریڈیشن کس بات کی دلیل ہے بھائی بتائیے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایسی شخصیت کو طے نہیں فرمایا تھا جس کی تعلیمات کو اتنی جامعیت اور اتنی ہماگیریت اور دائمیت دی جائے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کا بھی احاطہ کرے، اور جس پہلو کا احاطہ کرے وہ اتنا دائمیت والا ہو کہ کسی ایک زمانے کے اندر خاص نہ ہو بلکہ ہر زمانے پر حاوی ہو۔ یہ ہوتی ہے دائمیت۔ اچھا، اب جس معاملے میں حضور نے سرو کیا، اگلا سوال یہ آتا ہے دائمیت کے باب میں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور نے سرو کیا، بھائی وہ تو 1400 سال پہلے ماڈل تھے، اب تو بڑی ترقی ہو گئی ہے، اب تو وہ ماڈل نہیں رہے۔ ماڈل، اس سوال کا ایک جواب تو ہماری محبت اور عقیدت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، پھر اس کا ایک جواب جو علم کی دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن اساس ہے، اصولوں کی چیز ہے، نبی کی زندگی اساس ہے، اصولوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ ان اصولوں سے استنباط کریں گے، ان اصولوں سے استدلال کریں گے، اور ان اصولوں سے غور و فکر کر کے اس پر قیاس کرتے ہوئے آپ اس نوعیت کے تمام معاملات سے متعلق ہدایت لیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر حوالے سے کامل، اکمل، جامع بنایا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی قیامت تک کے لیے کہ جو اب دائمیت کے دائرے سے خارج۔ حضور کی تعلیمات دائم ہیں، ہمیشہ۔ کیوں؟ چونکہ آپ قرآن صامت ہیں، قرآن ناطق ہیں اور قرآن صامت ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن نے کہا کہ یہ بولتے نہیں ہیں جب تک کہ اللہ کی وحی نہیں نازل ہو جاتی۔ تو گویا وہ ایک ایسا نسخہ تھا جس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی صورت میں تھی۔ آگے چلیں، ہماگیریت اور دائمیت کچھ جامعیت کچھ ملتی جلتی چیز ہے۔ ہماگیر تمام طبقات فکر، تمام مکاتب فکر، تمام نقطہ نظر، تمام افکار و نظریات کے لوگوں کے لیے اگر کوئی شخص رول ماڈل ہو تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو بطور رول ماڈل قبول کیا جائے، اور اگر چند ایک طبقات کے لیے تو رول ماڈل ہو، ہر ایک کے لیے نہ ہو، پھر اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد مؤثریت اور نتیجہ خیزی۔ ایک شخص تھا، بڑی اچھی شخصیت تھی، لیکن اس نے کام کیا، کوشش کی، زور لگا دیا، حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہوا، حاصل حصول کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ والا فینومینا خود اس کی شخصیت، اس کے رول ماڈل ہونے، اس کی جامعیت اور اس کی دائمیت، ہمیشگی اس کی تعلیمات میں جو ہمیشگی ہے، اس سے یہ تصور ٹکراتا ہے کہ اگر یہ واقعی رول ماڈل ہوتا اور اس کی تعلیمات کو دائمیت حاصل ہوتی اور قبول عام حاصل ہوتا اور الوہی قدریں اس کو قبول عام دیتی، تو پھر یہ نہ ہوتا کہ غیر مؤثر ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤثریت کا عالم آپ دیکھیے کہ محض 23 سالوں کے اندر، محض 23 سال، ہم میں سے آپ میں سے کتنے ہیں جو 23 سال کا کیریئر گزار کے بیٹھے ہیں، پروفیشنل کیریئر؟ کئی لوگ گزار کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے کتنا سرو کیا ہے وہ ہم میں سامنے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ دنیا کا اصول ذہن میں رکھ لیجئے، یہاں کسی کو کھلا گراؤنڈ نہیں دیا جاتا، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی نہیں، کہ تم آؤ، تمہارے لیے ہر شے ہموار کر کے رکھ دی ہے،
آؤ اور بس اس میں کھیلتے جاؤ اور اس میں کامیابیاں سمیٹتے جاؤ، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو طائف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے اور جس حد تک آپ کو مطلب آپ کی گستاخیاں کی گئیں، آپ نے فرمایا اللہ مجھے یہ لوگ میری بے قدری کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی بے قدری کی گئی، حتیٰ کہ اس حد تک پوزیشن آئی کہ قرآن میں ہے کہ اے اللہ تیری نصرت کب آئے گی، پکار اٹھے انبیاء بھی اور اہل ایمان بھی۔ یہ ماورائی تصور جو نبوت کا ہمارے یہاں ہے نا، افضلیت اپنی جگہ پر، لیکن عظمت نبوت یہ ہے کہ حضور نے اپنے بشری جسد کے ساتھ یہ سارا کچھ کر کے دکھایا، ان مزاحمتوں کو ٹیکل کیا، اپنے وجود مسعود پر سارا کچھ برداشت کیا، اپنے گھر کو مینج کیا، اپنی شخصیت کو مینج کیا، اپنے لوگوں کو مینج کیا، ان مخالفتوں کو مینج کیا۔ اس سب کے بعد جا کے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا، اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اور جو کہا جاتا ہے نا اسلام پر مغربین کی طرف سے، اہل مغرب کی طرف سے کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ جناب اس میں کہیں تلوار تلول کا رول ہوگا، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں رول کس چیز کا تھا۔ عمار بن یاسر، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ابتدائی مسلمانوں میں، ان کے ماں باپ بھی، وہ بھی اسلام قبول کر چکے، واپس اپنے عرب دوستوں کے پاس آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمار یار تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اچھا بھلا تو خاندانی بندہ تھا، آباء و اجداد کے مذہب سے ترک کر دیا تو نے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت عمار نے اپنے دوستوں کو کیا کہا؟ حضرت عمار نے فرمایا ایسا چلو ایسے ہے کہ میں نا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ میں تمہارے سامنے بتا دیتا ہوں، تم خود فیصلہ کرو کہ کیا وہ صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اچھا بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمار نے کہا وہ مجھے کہتے ہیں کہ عمار کسی ایسی چیز کے آگے مت جھکو جو اپنے وجود میں بھی تمہاری محتاج ہے، اس کو بنا ہی تم اپنے ہاتھ سے رہے اور اس کے آگے جھک رہے ہو، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمار نے فرمایا پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ عمار جھوٹ نہ بولو، اس سے شخصیت مجروح ہوتی ہے، دوسروں کے حق مارے جاتے ہیں، بتاؤ یہ کوئی غلط بات ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر حضرت عمار فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ عمار جب کسی کمزور کو دیکھو، بے آسرا کو دیکھو تو اس کی مدد کرو، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو۔ تو بتاؤ یہ غلط ہے؟ کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا چوتھی چیز وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب کسی مظلوم کو دیکھو تو جو تمہاری بساط ہے، اس قوت جتنی قوت ہے تھوڑی یا زیادہ، اس کے ساتھ ظالم کے خلاف مظلوم کے حق میں کھڑے ہو جاؤ۔ بتاؤ اس میں کوئی ایسی بات ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں کوئی ایسی بات ہے۔ تو حضرت عمار نے فرمایا بس وہ تو ہمیں صرف یہ باتیں بتاتے ہیں اور تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ اصول تھے، اساس تھی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی تعمیر کے لیے آئے تھے، پیغمبر اسلام تو تھے ہی، وہ بنیادی طور پہ انسانیت کی تعمیر کے لیے آئے تھے، اور انسانیت میں جو انسانی معاشروں میں اور انسانی شخصیات میں جو خرابیاں اور نقائص واقع ہو چکے تھے ان کا کلا کما کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ چیز آ گئی جناب، ابھی ہم نے دیکھ لی مؤثریت اور نتیجہ خیزی۔ اور آپ دیکھیے کہ عمار بن یاسر کی ان 4 سادہ باتوں سے نکلنے والی بحث کہاں پر پہنچی کہ 23 سال کے عرصے میں عرب فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن علیہ السلام تک، ان سالوں میں آپ دیکھیے کہ کیا سے کیا دنیا پلٹتی خلافت راشدہ میں، اور تقریباً کم و بیش 3 بر اعظموں پر محض 23 سال کی جد و جہد کے بعد 3 بر اعظموں پر پوری قوت کے ساتھ 1000 سال سے زیادہ حکومت کی، اور آج بھی 57-58 ملک تو موجود ہیں۔ تو کوئی اور شخصیت ایسی نظر نہیں آتی جس کی تعلیمات، جس کی خدمات کی مؤثریت اور قبولیت کی اندر یہ والی بات پائی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہوتی ہے جی کاملیت۔ کاملیت کیا ہے؟
کاملیت یہ ہے کہ جس حوالے سے رہنمائی دی جا رہی ہو، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی پہلو پر، وہ جامع ہو، کامل ہو، مکمل ہو، جزوی نہ ہو، پارشل نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنا حصہ تو بتا دیا گیا، اب اس سے آگے کا مجھے نہیں پتا، یا اس سے آگے کا کہیں اور سے ڈھونڈو، ایسا نہیں۔ نمونہ بھی کامل، اور ہر حوالے سے بھی نمونہ، جامع بھی، اور ہمیشہ کے لیے نمونہ، پھر اس نمونے کی نتیجہ خیزی بھی، اور پھر اس نمونے کے اندر کاملیت بھی، یعنی وہ جس حوالے سے گائیڈ کریں تا قیامت، اور جس حوالے سے گائیڈ کریں تمام پہلوؤں سے اس کا احاطہ، یعنی کوئی پہلو نامکمل نہیں ہے۔ جامعیت کا جو تصور تھا، میں نے جامع کا مفہوم پہلے بیان کر دیا۔ اسی طرح ہمارے علم منطق میں ایک اصطلاح چلتی ہے، جامع و مانع۔ منطق اگر آپ مجھ سے کسی نے پڑھی ہے، جامع اور مانع، تو یہاں ہم معنی سے تو بات نہیں کریں گے، جامع سے۔ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی کتاب یا ایسی کوئی شے جس میں تمام ضروری بحثیں آ جائیں، کچھ رہ نہ جائے۔ الجامع الصحیح البخاری، صحیح بخاری کو الجامع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں دین کے تمام پہلو احاطہ کیے گئے ہیں ان کی اپنی دانست میں۔ مسلم کو الجامع الصحیح کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے۔ ترمذی کو سنن، ابن ماجہ کو سنن کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس میں تمام پہلوؤں کو احاطہ نہیں کیا گیا، بلکہ جو احکام ہیں سنت کے ان کا احاطہ کیا گیا۔ تو جامع اور معنی میں فرق یہ ہوتا ہے۔ اصطلاح یہ منطق میں بہت چلتی ہے کہ جب آپ بحث کریں تو کہتے ہیں یہ بحث جامع اور معنی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کانسیپٹ کے جتنے بنیادی پہلو تھے وہ آ چکے ہیں، اور جتنے ایسے پہلو تھے جو غیر ضروری تھے ان میں سے کسی کو داخل نہیں کیا گیا، تو گویا کہ بحث جامع اور معنی ہو گئی۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ماخوذ ہے یہ پہلا حصہ میرا، جمیعاً۔ قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ جمیعا کو پلے باندھ لیں، اور یہ الناس کو پلے باندھ لیں۔ ناس میں کون شامل ہے؟ پوری انسانیت شامل ہے۔ کوئی بھی جو انسان کے طور پہ پیدا ہوگا وہ حضور کی دعوت، امت دعوت ہے۔ امت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ ہاں، امت دعوت اور امت اجابت۔ تو ہر وہ شخص جس کو ابھی ہم نے اسلام کی طرف راغب کرنا ہے وہ امت دعوت ہے، نہیں امت اجابت وہ ہے جو آ چکی، وہ امت دعوت ہے۔ تو اے یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام اے انسانیت، انی رسول اللہ، میں تمہاری طرف رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، وہ چاہے جس تہذیب کا ہو، وہ چاہے جس تمدن کا ہو، وہ چاہے جس معاشرت کا ہو، whatsoever, irrespective of the race, irrespective of the language, irrespective of the color, irrespective of the religion، جہاں پہ بھی رہتی ہو میں تم سب کی طرف ہوں۔ سورہ اعراف میں۔ اور اس کے بعد انسانوں میں موجود جو طبقات ہیں، فکر و نظر، پہلے تو ہم نے جملہ انسانوں کی بات کی، اب انسانوں میں پھر طبقات ہیں۔ مثلا ایک انسانوں میں طبقہ اہل فکر ہے جو زیادہ انٹلیکچوئل بحثوں میں الجھتے ہیں۔ ایک انسانوں میں طبقہ سادہ لوگوں کا ہے جو سیدھی سی سادہ آسان بات سمجھتے ہیں۔ ایک انسانوں میں طبقہ پریکٹیکل لوگوں کا ہے جو عمل کرنے والے ہیں، بس مجھے بتائیں کرنا کتنا ہے۔ تو جس بھی طبقہ ہے فکر سے آپ کا تعلق ہے، پہلے تو ہم نے شعبہ جات کا ذکر کیا نا، وکیل ہے، معیشت دان ہے، تاجر ہے، سیاست دان ہے، جو بھی، اس کے اندر وہ بھی چیز شامل ہے جمیعہ میں، اور یہ بھی شامل ہے جس بھی طبقہ فکر سے، چونکہ دیکھیں نا ہم سب ایک اس کلاس روم میں بیٹھے ہیں 50 کے قریب لوگ، ہم میں سے ہر ایک کا جس ماحول میں پرورش ہوئی وہ ماحول مختلف ہے، جس زبان میں پلے بڑے وہ زبانیں مختلف ہیں، جن سہولیات کو اویل کیا وہ سہولیات مختلف ہیں، جن مضامین کو پڑھا وہ مضامین مختلف ہیں۔ ہمارے میں ہر ایک کا سوچنے سمجھنے کا انداز مختلف ہے۔ تو جب سوچنے سمجھنے کا انداز مختلف ہے تو ہمیں ظاہر ہے نا ایک ایسا رول ماڈل چاہیے جو اس اختلاف کے باوجود
آپ کو بھی رہنمائی دے اور مجھے بھی رہنمائی دے، اس تنوع اور ڈائیورسٹی کے باوجود آپ کو بھی رہنمائی دے اور مجھے بھی رہنمائی دے۔ یہ اس کے اندر آتا ہے جامعیت میں۔ اور پھر آخری بات یہ کہ تہذیب، تمدن، یہ بڑا اثرات ڈالتی ہیں، بڑے اثرات ڈالتی ہیں۔ آدھے سے زیادہ مذاہب تہذیب اور تمدن کی پیداوار ہیں۔ آپ اٹھا کے پڑھیے دا پریمیٹو کلچر، دا پریمیٹو کلچر، ولیم شمٹ کی کتاب ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا اکثر مذاہب تہذیب اور تمدن کی پیداوار ہے، کلچرل رسومات کی پیداوار ہے۔ آپ پڑھیے اٹھا کے ولیم جیمز کی دا ورائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینسز، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مذہبوں 80% مذاہب ایسے ہیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ وہ ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کوئی ایسی حرکت الٹی سیدھی کر دی، دیکھنے والوں نے اس کو کوڈ کر دیا، وہ کوڈ ہوتے ہوتے ایک ایسی شکل بن گئی کہ بس۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو جہالت ہوتی ہے وہ پہلی نسل کی جہالت ہوتی ہے، دوسری نسل کی رسم ہوتی ہے، اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ یہ ہنس رہے ہیں ہمارے بزرگ، ایسی ہے نا، جبکہ ہمیں قرآن دیا گیا ہے اور سنت رسول دی گئی ہے، اور ہم اب بھی رسموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور فلانے نے اور کیتا ہی نہیں، ہم میں تو یہ اکثر ہو رہا ہے۔ بھائی اکثر ہو رہا ہے تو اکثر کا ہونا دلیل تو نہیں ہے نا، بات تو دلیل کی ہے۔ تو ہر تہذیب اور ہر تمدن ایک ایسی، آپ دیکھیں جس طرح میں نے کہا مذاہب تہذیب و تمدن سے نکلے ہیں، مذاہب تہذیب و تمدن، جو تہذیب و تمدن مختلف ہیں، یہ مختلف شخصیتیں شیپ کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کسی بھی بگڑی سی بگڑی ہوئی شیپ کے لیے منبع ہدایت ہے۔ یہ ہے جمیعہ کا مفہوم اس تناظر میں۔ اور اس کے بعد چھوٹی سطح سے لے کر ایک ایسا شخص ہے جو بیچارہ سادہ ایک دکاندار ہے، اور ایک ہے پی ایچ ڈی اسکالر اور کتابیں لکھنے پڑھنے والا لائق آدمی، انٹلیکچوئل آدمی۔ رسول اللہ کی ذات دونوں کے لیے یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ وہ ہر طبقہ فکر اور ہر سطح کے بندے کے لیے یکساں طور پر ہادی ہے۔ یہ جامعیت کی کچھ مختصر ہم نے وضاحت کر لی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں دائمیت کی طرف۔ اس کی چونکہ مقدماتی بحث میں نے کر دی آپ لوگوں کے سامنے، اب ہم اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ ٹائم ہمارا کتنے بجے تک ہے جی اس لیکچر کا؟ 3:10 تک۔ اچھا، دائمیت میں یہ سوال میں نے سب سے پہلے اٹھایا تھا جو اوپر لکھا ہوا ہے، یہ رہنمائی کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں۔ دوسرا آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا بدقسمتی دیکھیے، یہ والا حصہ غیر مسلموں سے متعلق ہے۔ غیر مسلموں نے جتنی سیرت رسول پر کام کیا وہ اس حصے کو لیتے ہیں، کسی ایک زمانے سے متعلق ہے یا نہیں۔ اور مسلمان مسلکوں کے بعد، مسلکوں کی یہ تباہ کن شکل جو اب ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد اس حصے کو لیتے ہیں۔ سمجھائیے، ان دونوں کا جواب ہاں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے لیے بھی قابل اطاعت نہیں، واجب الاطاعت، اور اپنی حیات ظاہری میں اور اپنے وصال کے بعد بھی واجب الاطاعت ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اگر ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی کر دی جائے۔ آپ کے پاس قرآن کے قرآن ہونے کا اگر کوئی ثبوت ہے، آپ میں سے کون ہے جس نے دیکھا ہو، یا آپ کے آباء و اجداد میں سے کتنے ہیں جنہوں نے دیکھا ہو کہ جبرائیل آ رہے ہیں اور حضور کے ساتھ بات چیت کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں؟ یہ ٹوٹل اللہ کی اسکیم ہی یہ ہے کہ رسول کی بیس پہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے گیم کی ہے۔ وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو رسول دیتا ہے اللہ فرماتا ہے لے لو بس، اور جو جس سے یہ روکتا ہے اللہ فرماتا ہے رک جاؤ۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ تو دین کا مرکز اور مدار ذات رسول ہے، ذات رسول ہے، اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ، پورا کا پورا رسول کی ذات جو ہے وہ اللہ کے حصار میں ہے، حفاظت کے حصار۔ اگر زبان سے ایک جملہ قرآن کہتا ہے، نص قرآنی ہے، نص
کہ ایک جملہ نہیں نکلتا جب تک کہ وحی نہ ہو اور وحی کی تائید نہ ہو. تو بتائیے کہ اگر ایک جملہ محض جو انسان بطور انسان 100 باتیں کرتا ہے وہ وحی کی تائید کے بغیر نہیں نکلتا، تو علاوہ اس کے کوئی معاملات وحی کی تائید کے بغیر ممکن ہیں؟ یہاں میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، یہ اگر وہاں تک جائے گا نہیں جا سکتا، چلے میں لکھے بغیر ہی بتا دوں. ایک اور اسپیکٹ ذہن میں آیا، فنی تھوڑی نوعیت کی بات ہے علم الحدیث کے حوالے سے. دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل ہونے کا امتیاز دیکھیے. ایک انسان کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پہ. کتنی صورتیں؟ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی بات کر کے اس کا حکم دے کہ یہ کام کرو، ٹھیک ہو گیا. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی کام کر کے دکھائے اور اس کو کرتے ہوئے دیکھ لیا جائے، تو گویا اس کی اتباع بھی سنت ہوگی. یہ 2 قسمیں تو عام ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کیا اور جو خود زبان سے فرمایا کہ کریں وہ کرو. کلیئر ہو گئی؟ تیسری ایک چیز اس کے اندر یہ ہے جو بڑی حیرت کی بات ہے، جس کو ان دونوں کو علماء حدیث تقریری اور حدیث فعلی اور حدیث قولی کہتے ہیں. جو کر کے دکھائیں گے وہ قولی ہوگی، فعلی ہوگی، جو بولیں گے وہ قولی ہوگی. ایک تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری. یہ رسول کی اتھینٹسٹی اور اس کی اتھارٹی کی دلیل ہے کہ ایک کام اس کے سامنے کیا جائے اور رسول کی ذات خاموش رہے اور اس سے روکے نہ، صرف روکے نہ، تائید بھی نہ کرے. اس کے باوجود وہ عمل دین کا، شریعت کا مصدر ہے. صحابہ کرام، فقہا، علماء، محدثین اس سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے سامنے ایک عمل کیا جائے اور وہ عمل غلط ہو اور رسول اس پر خاموش رہے. آپ بخاری مسلم اٹھائیے، آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیے، آپ الرسالہ اٹھائیے، امام غزالی اس کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ فقہ الاکبر اٹھائیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا یہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک اعرابی آیا، اس نے یہ کام کیا اور وہ یہ کام کر کے چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا. لہٰذا احتجاج العلماء بہذا الفعل، اس عمل سے علماء یہ احتجاج اور استدلال کرتے ہیں کہ اس سے احکام شریعت کو ثابت کیا جائے. تو رول ماڈل ہونے کی اس سے بڑی اور اس سے بہترین بھی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کو اپنے رسول پر یہ اعتماد ہے اور رسول کا یہ منصب ہے. پھر اس کے بعد دائمیت کی سب سے بڑی دلیل پتہ کیا ہے؟ وہ ہے ختم نبوت. جب تک یہ ٹائٹل نہیں آیا تھا، جتنے بھی انبیاء آئے ان کی تعلیمات میں دائمیت عقلی طور پہ ہونا ممکن نہیں تھی. بتائیں نہیں ہو سکتی؟ اگلا نبی آ جاتا. جب تعلیمات مسخ ہوتی تھی، جب لوگ راہ ہدایت سے ہٹتے تھے، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ جب لوگ راہ ہدایت سے ہٹتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ اگلا نبی آ جاتا تھا. تو اب ختم نبوت کے بعد اگلا نبی تو نہیں آنا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی قرآن کو اور اسی سنت نبوی کو آگے جاری کیا جائے گا. اسی قرآن سے اور اسی سنت نبوی کو ہمیشہ کے لیے چلایا جائے گا. وہ آگے یہ آ رہی ہے حجت من بعد الرسل. یہ ایک منصب ہے رسالت کا، حجت من بعد الرسل. حجت وہ ہوتی ہے، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ کو حق ہے کہ میری بات دلیل سے سمجھ آئے تو مان لیں، آپ کو حق ہے سمجھ نہیں آتی تو دلیل سے اختلاف کر لیں. لیکن جو حجت ہوتی ہے اس کی بات سمجھ میں آ جائے تو بہت بہتر، نہ آئے اس کے باوجود اس سے اختلاف گمراہی ہوتا ہے، اور وہ ذات رسول ہے اور وہ قرآن ہے. اب ختم نبوت کے بعد ذات رسول اور تعلیمات رسالت مآب اور حجت اور قرآن، یہ حجت من بعد الرسل ہے. پچھلے دوروں میں جو کام انبیاء کی بعثتیں کیا کرتی تھیں، اس دور میں وہ کام قرآن اور سنت کرے گا. اور قرآن اور سنت اب غیر مؤثر کیوں ہے؟ قرآن اس لیے غیر مؤثر ہے کہ ہم قرآن کو اس کے تقاضوں کے ساتھ نہیں چلاتے. آخری دفعہ علوم القرآن کس نے مدون کیے تھے؟ علوم القرآن آخری دفعہ کس نے مدون کیے تھے؟ جی حضرت شاہ ولی اللہ محدث تھے. الفوز الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ نے.
میرا اگر آپ اس پہ جائیں گے، میرے نام سے ہی ہے میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر علی وقار قادری، اس نام سے بھی ہے، اور اسی نام سے فیس بک کا پیج بھی ہے، اور علی وقار قادری آفیشیل کے نام سے پیج بھی ہے۔ علوم القرآن کی تدوین نو پر میں نے کام شروع کیا ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اب ایک تماشا ہے، تماشا یہ جی حضرت شاہ ولی اللہ تبارک اللہ اور فلانا گزریا فلانا گزریا، اگر ایڈا کرنا ہوتا تو وہ نہ کر دیتے۔ ہمارے ہاں یہ ملائیت کے جس حصار میں اس وقت اسلام ہے، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ خود کچھ کرنا نہیں اور کسی کو کچھ کرنے نہیں دینا۔ قرآن ہمیشہ مؤثر ہو سکتا ہے دوستو۔ قرآن کی مؤثریت آپ کے معاشرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ کے تمدن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ کی تہذیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ کی علمی روایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ قرآن کو اپنے تمدن سے ہٹا کر، اپنی علمی روایت سے ہٹا کر، اپنی معاشرتی ضرورت سے ہٹا کر اور کنٹمپریری چیلنجز سے ہٹا کر 1400 سال پرانی روایات اور تفاسیر کی روشنی میں پڑھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ قرآن آپ کو 21ویں صدی میں رہنمائی دے گا، تو سمجھ لیں گے ای خیال است و محال است و محال است جنوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیلنج ہے جس سے آج ہم نبرد آزما کہ ہمارا کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم آخری کتاب کے وارث ہیں، اور مانگتے ہم ان سے پھرتے ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیسے بچیں اس چیز سے؟ بتانے لگا ہوں۔ اس کا حل یہ ہے، ہمارے ہاں قرآن کی مؤثریت کے لیے اور سنت رسول کو جس وسیع تر پیراڈائم میں لے کر کام کرنے کی ضرورت تھی وہ نہیں کیا جا سکا، اور اس نہ کرنے میں سب سے بڑی وجوہات مسالک کا فروغ تھا۔ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے، میں یورپ پھر کے آیا ہوں، وہاں ایسا نہیں ہے۔ مسالک سے اٹیچ ہونا کوئی ڈیمیجنگ چیز نہیں ہے، مسالک پہ اتنا تنگ ہو جانا، اور اگر کوئی شخص کسی ایک مسلک کی میں ہوتے ہوئے ان کی کچھ مسلمات سے اختلاف کر کے بیونڈ دا لمٹ جانا چاہتا ہے تو فتویٰ بازی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یعنی مسلکوں کو، اپنے اپنے بزرگان کو، محدثین ائمہ کو وہ درجہ اٹھا کے دے دیا گیا ہے جو کہ نبی کا درجہ ہے، جس سے اختلاف ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ میں اور آپ ذمہ دار ہیں صرف قرآن کے، اور ہم جواب دہ ہیں صرف سنت رسول کے۔ امام مالک علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا، حضور کی قبر انور پہ کھڑے تھے، کہ آپ نے ایک مسئلے میں یہ فتویٰ دیا۔ ایک شخص آیا، اس نے بڑی اونچی آواز میں بات کی، جبکہ فلاں صحابی، اب صحابی ظاہر ہے اونچے درجے کا منصب ہے، امام مالک ان سے نیچے درجے کا، کہ فلاں صحابی کا تو یہ قول ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ قول ہے۔ امام مالک علیہ رحمت جلال میں آ گئے غصے میں، اور امام مالک نے فرمایا یہ ایک صاحب قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں اس ایک کے علاوہ اللہ نے مجھے حق دیا ہے، میں دلیل کے ساتھ جس سے چاہوں اتفاق کروں، جس سے چاہوں اختلاف کروں۔ یہ ایک ہستی ہے جس سے میں اختلاف نہیں کر سکتا، اور آپ اپنے پیر صاحب نال اختلاف کر کے دیکھو پھر کی ہوتا اگلے دن۔ پرابلم یہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جیسے تمام مکتبہ فکر ہے، الگ الگ مسالک بنے ہوئے، اب بحث یہی ہوتی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہر بندہ دلیل دیتا ہے کہ حدیث میں یہ ہے۔ فرض کریں فار ایگزامپل، چھوٹی چھوٹی باتوں سے تو جیسے بحث نہیں کر سکتے۔ ایک نماز ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب رسول کے سامنے جن میں 5 وقت ادا کیا، کھلے عام کیا، وہ ایک چیز جو ہے ہم تک وہ درست نہ پہنچی، دوسری چیزوں پہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے؟ اچھا، پہلی بات سے مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے کہ وہ درست نہ پہنچی، وہ درست پہنچی۔ میں عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں نا، میں عرض کرتا ہوں نا، میں اختلاف ہونا پرابلم نہیں ہے، میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ہم تک دین منتقل ہوا تھا 2 انداز میں۔ نمبر 1، ہم تک دین منتقل ہوا جو مذاہب فقہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ سارے، اور اس کے علاوہ بھی تھے جو بعد میں متروک ہو گئے، اور ایک منہج ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کا اہل حدیث حضرات کا۔ مجھے ایک بات بتائیے، امام بخاری کی ولادت کب ہوئی ہے، کب پیدا ہوئے ہیں وہ؟ 194، ٹھیک ہو گیا، 194، 1-2 سال اوپر نیچے کا لیں، روایات میں اختلاف ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، امام بخاری کے بعد باقی کتابیں مدون ہوئیں، امام بخاری سے پہلے بھی کچھ ہوئی، تو 2 صدیاں گزر رہی ہیں۔ 3ری صدی کے شروع میں امام بخاری نے آنکھ کھولی ہے، 194، 200 کنسیڈر کر لیں، تو 200 صدی کے لیے، 200 صدیوں کے لیے، 2 صدیوں کے لیے اور 200 سال کے لیے
تو صحابہ کرام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل کہاں سے اخذ کرتے تھے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہوا، اور مسئلہ یہ خطرناک نہیں ہے، مسئلہ ہم نے خطرناک بنا دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تک دین منتقل ہوا عمل صحابہ سے۔ حضور کے دور میں یہ اختلاف تھا، حضور کے دور میں یہ اختلاف تھا۔ قرآن کی ایک آیت کو اہل مدینہ الگ تفسیر کرتے تھے، اہل کوفہ، آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اہل کوفہ کا